السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے بد نگاہی۔ ہماری جو نگاہ ہے وہ اچھی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں نگاہوں کو نیچی کر کے چلو۔ آج جو گناہوں کا وجہ ہوتی ہے، جو شروعات ہوتی ہے، وہ نگاہ سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ہماری نگاہوں کو ہم فضول باتوں سے بچائیں تو گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا فرمان کہ ایمان والوں نگاہ نیچی کر کے چلو، اس پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے میں ایسی گندی عادتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ان عادتوں کو چھڑائے، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں کما تودہ تردان، کہ تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سادے سادے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ امام شافعی فرماتے ہیں زنا قرض ہے تمہارے گھر والوں پہ۔ اب زنا ایک طریقہ کا نہیں ہوتا، زنا کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر آنکھوں سے دیکھا تو آنکھوں کا زنا ہو گیا، اگر کسی خوبصورت شے لڑکی کو دیکھنے کے لیے آپ نے قدم بڑھائے تو قدموں کا زنا ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں زنا قرض ہے تمہارے گھر والوں پہ، یعنی کرو گے تم اور بھگتان کس کو بھرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کئی واقعات آئے کتابوں میں۔ ایک واقعہ ایسا، ایک سونار تھا، تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس کے وہاں ایک لڑکا پانی بھرنے آیا کرتا تھا بچپن سے لے کے۔ وہ عورت نیک اور پارسا تھی، وہ پردہ کرتی تھی۔ لڑکا پانی بھرنے آتا تھا۔ اب ایک روز کیا ہوا کہ وہ لڑکا جب پانی لینے آیا تو عورت نہا کے باہر نکلی اور بال کھلے کر کے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ اس کے بدن پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ لڑکا جو تھا اس نے کچھ آؤ دیکھا نہ تھا اور پانی کو رکھ کے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے اس نے ہاتھ پکڑا، عورت شرمندہ ہو کے جیسے تیسے ہاتھ چھڑا کے اندر چلی گئی۔ جب شام کو اس کا شوہر وہ سونار جب گھر آیا تو اس نے شکایت کری کہ جس بچے کو تم نے بچپن سے پالا، پانی بھرتا ہے، آج وہ بچے نے میرے ساتھ ایسی ایسی حرکت کری۔ وہ سونار حیران رہ گیا اور حیرت کر کے توبہ کرنے لگا۔ اس نے پوچھا آپ کیوں توبہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا یہ غلطی میری ہے، آج دکان پر ایک عورت کو چوڑی پہناتے پہناتے میں نے بھی غلط نگاہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا مجھے دی۔ یعنی دیکھیں آپ، دکان پہ اس سونار نے ہاتھ پکڑا اور گھر پہ نوکر نے اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ بات وہی آ رہی کما تودہ تردان۔ جب سرکار امین ملت ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، آپ نے یہ حدیث شریف بیان کری کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ تقریر ختم کر کے جب آپ اسٹیج سے نیچے اترے تو ایک نوجوان آیا اور سرکار امین ملت کے قدم پکڑ کے رونے لگ گیا۔ سرکار امین ملت نے اس کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے گلے سے لگایا، پوچھا نوجوان کیوں روتے ہو؟ کہتا حضور سرکار امین ملت آپ نے جو حدیث شریف بیان کری اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس نے اس کا واقعہ سنایا۔ حضور امین ملت نے خود سنا اس واقعے کو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک اچھا بڑا پیسے والا انجینئر بن گیا، خوب سارے پیسے کمانے لگ گیا تو دوستوں کے بہکاؤ میں آ کے زنا کے اڈے پہ جانے لگ گیا۔ میں زنا کے اڈے پہ جاتا، گناہ کرتا، اپنی خواہش پوری کر کے واپس آیا تھا۔ جب ایک روز میں زنا کے اڈے پہ گیا اور وہاں پہنچا تو مجھے البم دی گئی۔ البم میں کئی خوبصورت لڑکیوں کے فوٹو تھے۔ اس میں مجھے فوٹو پسند کرنے تھے، جو فوٹو پسند آ جاتی وہ لڑکی ان کے لیے بھیج دی جاتی۔ تو البم دیکھ رہا تھا تو اس البم کے جب اس البم کے ورقوں کو الٹا تو اس نے دیکھا کہ اس میں اس کی بہن کا بھی فوٹو لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! وہ تڑپ گیا، البم بند کر کے وہاں سے چلا گیا اور گھر آ کے خوب رویا اور سچی توبہ کری کہ دیکھو میں نے زنا کرا تو آج میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس بات کو یہ غور کرنے لائق بات ہے
تو بھائیوں، اپنی ماں بہنیں بھی بازار کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی کی نگاہوں کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر ہم چھیڑیں گے تو وہ بھی چھیڑیں گی۔ میری گزارش ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم بھائیوں میں سے کسی نہ کسی کو اگر یہ عادت یا وہ ہو، میرے میں کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس گندی بری عادت سے نجات دلائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نارے دوزخ سے بچا فردوس کا ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔